وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين۔ یہودیوں نے کہا اللہ کا ہاتھ بند کیا ہوا ہے، اللہ بخیل اور کنجوس ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے جواب میں کہا غلت ایدیہم، یہودیوں کے ہاتھ بند کر دیے گئے۔ وہ پیدا کرنے والے نے بخل، کنجوسی ان کی فطرت رب العالمین نے بنا دی ہے۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور ان کی اس بات کی وجہ سے کہ انہوں نے کہا اللہ کنجوس ہے، اللہ کی لعنت اور پھٹکار ان پر کر دی گئی۔ بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ وہ کھلے ہوئے ہیں، فراغ ہیں، وہ اللہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بالضرور ان یہودیوں کو زیادہ کر دے گا، ان میں سے بہت سو کو زیادہ کر دے گا۔ ما وہ چیز انزل الیک من ربک، جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے، طغیانا و کفرا، اسلام جیسے جیسے اترتا جائے گا، قرآن جیسے جیسے نازل ہوتا جائے گا، یہودیوں کا کفر، ان کی سرکشی، ان کی بغاوت وہ ضرور بضرور بڑھتی ہی چلی جائے گی، کم ہونے کی بجائے ان کے دل میں بڑھتی ہی چلی جائے گی، زیادہ ہوتے جائیں گے یہ کفر میں اور سرکشی اور بغاوت میں۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، اور ہم نے ان یہودیوں کے دلوں میں آپس میں ہی بغض اور دشمنی ان کے دلوں میں پیدا کر دی ہے، الی یوم القیامت، قیامت تک۔ یہودیوں کے جتنے فرقے ہیں، کوئی فرقہ دوسرے فرقے کو برداشت نہیں کرے گا، قیامت تک بغض اور عداوت ہم نے ان کے دلوں میں بھر دی۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ، یہ جب بھی یہودی لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں، لڑائی کی آگ جلاتے ہیں، اطفاء اللہ، پروردگار ان کی بھڑکائی ہوئی جنگ کی آگ کو اللہ رب العالمین بجھا دیتا ہے۔ جب بھی یہ بھڑکاتے ہیں آگ، اللہ اس کو بجھا دیتا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، رب العالمین نے کہا یہ اللہ کی زمین پر فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور فساد پھیلاتے رہتے ہیں۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ رب العالمین وہ فساد، واللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار درود و سلام خاتم النبیین، امام الانبیاء والمرسلین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کی ذات گرامی کے لیے عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور میری معزز مسلمان بہنوں، اس وقت دنیا کے حالات جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اللہ کی زمین پر اسلام کے دشمن، ایمان والوں کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن، اللہ کے دشمن، انسانیت کی توہین، انسانیت کی تذلیل کے لیے اپنی درندگی کی، سفاکیت کی آخری حدوں کو کراس کر چکے ہیں۔ دنیا کے عالمی جنگ کے جو قوانین اور اصول اور ضابطے ہیں نا، ان کو بھی اس وقت ان عالمی گنڈوں نے، ان درندوں نے دفن کر کے رکھ دیا ہوا ہے۔ میں اسلام کے جنگی قوانین کی بات نہیں کر رہا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی ضابطوں اور تعلیمات کی بات نہیں کر رہا۔ میں کہہ رہا ہوں دنیا میں، پورے عالم میں جو دنیا نے، انسانوں نے جنگوں کے قوانین بنائے ہیں، ان جنگی قوانین کو بھی اس دور کے دہشت گردوں نے، یہودیوں نے، ان درندوں نے اور ان عالمی اسلام دشمن گماشتوں نے ان کو بھی دنیا میں دفن کر کے رکھ دیا۔ دنیا میں پہلے بھی ہوتے رہے ہیں ظلم، بڑے بڑے ظلم کیے ظالموں نے، انسانوں کو زمین پر گاڑ دیتے تھے، آرا ان کے سر پہ رکھ کے چیر کر دو ٹکڑے کر دیتے تھے، لوہے کی کنگیاں لے کر ہڈیوں کے اوپر سے زندہ انسانوں کا گوشت نوچ لیتے تھے، زندہ انسانوں کو ان کے ہاتھ کاٹ دیتے، ان کے پاؤں کاٹ دیتے، ان کے کان کاٹ دیتے، ناک کاٹ دیتے، آنکھیں نکال دیتے۔ یہ دنیا میں چلتا تھا۔ درختوں کے ساتھ باندھ کر، تیروں کی بارش کر کے ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا جاتا تھا، نشانہ بازی کی جاتی تھی انسانوں پر دنیا میں۔ انسانوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیاں سر اتار کر ان کی کھوپڑیوں میں شراب ڈال کر وہ پیتے تھے۔ ہوتا تھا یہ ظلم دنیا میں، لیکن اس وقت کے جو عالمی حالات ہیں میرے بھائیوں، ان عالمی حالات نے آج انسانوں کے سامنے یہ بات کھول کر واضح کر کے رکھ دی کہ یہ پچھلے سارے ظلموں کو مات دے گئے۔ اس وقت کے دنیا کے عالمی دہشت گرد، اسلام دشمن، مسلمان دشمن، ساری دنیا کی قوتیں، وہ پچھلے دور کے دنیا کی تاریخ کے ظالم، وہ بھی ان کے ظلموں کو دیکھ لیں تو ان کو بھی شرم آئے۔
یہ اس وقت دنیا میں یہ حقوق انسانی کا نام لینے والے، انسانیت کے احترام کی بات کرنے والے، وہ سب کچھ بھول چکے، نہ ان کو حقوق انسان یاد ہے، نہ ان کو انسانیت کے احترام کا پتہ ہے، سوائے درندگی کے کچھ بھی ان کے سامنے ان کو نظر نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ یہ نوبت یہاں تک کیوں پہنچی ہے؟ میرے بھائیوں، سیدھی سی صاف سی بات ہے کہ اللہ کی زمین پر ان اللہ کے دشمنوں کو، ان دنیا میں اپنے آپ کو فرعون کے مرتبے پر قائم کرنے والے اس دور کے فرعونوں کو اللہ کی زمین پر امن، سلامتی، انسانیت کا احترام، یہ ان کو برداشت اور گوارا نہیں ہے۔ خاص طور پر اسلام کی دشمنی میں وہ آخری حد کو بھی پامال کر کے، انسانیت کی آخری حدوں کو بھی پھلانگ کر وہ درندگی کے لیے اترے ہوئے ہیں۔ ان کے دلوں میں سب سے بڑی چیز اسلام دشمنی ہے، اسلام دشمنی۔ اس لیے ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اسلام اللہ کی زمین پر موجود ہے، مسلمان اسلام کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں، اسلام پر چلتے ہیں، اس وقت تک ان کو دنیا سے مٹانا، ان کو دنیا سے ختم کرنا، مغلوب کرنا، یہ ممکن نہیں ہے دنیا کی کسی طاقت کے لیے۔ ان کا مشن ہے یہ کہ جو جو خطے میں، جس جس خطے میں جو جو لوگ اسلام پر چلنے کی بات کرتے ہیں، اسلام کے راستوں کو اپناتے ہیں، اپنے نبی کی سیرت کو اپنی زندگیوں کا اوڑھنا بچھونا بناتے ہیں، ان کو دنیا میں نہیں رہنے دینا، ان کو دنیا میں جینے کا حق نہیں دینا۔ اگر ان کو دنیا میں جینے کا حق مل گیا تو ہماری خدائیاں، ہمارے نظام، ہماری حکومتیں، سب کچھ یہ برباد ہو جائیں گے، ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، اور پھر ہمیں دنیا میں غلام بن کر اپنی زندگیوں کا ٹیکس، جزیہ اور خراج دے کر مسلمانوں کو اللہ کی زمین پر جینا پڑے گا۔ اس لیے ان کو کسی بھی شکل میں یہ چیز برداشت نہیں ہے کہ مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عملی طور پر اختیار کر لیں۔ یہ جو میں نے بات کہی ہے، کس بنیاد پر کیوں کہی ہے؟ آپ کے سامنے ہر بندے کو پتا ہے، جس کی آنکھیں کھلی ہیں، جس کو اللہ نے معمولی سی عقل اور شعور سے نوازا ہے، وہ یہ بات سمجھتا ہے 75 سالوں سے فلسطین کے مسلمان اسرائیل کے یہودیوں کی ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، ان کو ان کے گھروں سے نکال کر پناہ گزین کیمپوں کے اندر زندگی گزارنے پر مجبور کیا ہوا تھا۔ جب چاہتے تھے یہودی ان کی عورتوں کے سروں سے پردہ اتار کر ان کو بازاروں میں گھسیٹنے لگ جاتے، جب چاہتے ان کے نوجوانوں کو اپاہج کر دیتے، جب چاہتے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیتے، ان کی املاک کو جلا دیتے، مسمار کر دیتے۔ کوئی پریشانی نہیں تھی کہیں بھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، نہ اقوام متحدہ کو اور نہ امریکہ کو
نہ برطانیہ کو، نہ یورپ کو، اور نہ دنیا کے کسی اور کافر ملک کو کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جب ان فلسطینیوں نے ظلم سے، زیادتی سے تنگ آ کر اپنے نبی کے پرچم کو تھاما، ظلم سے تنگ آ کر اپنے ہاتھ کو اٹھایا، ان ظالموں کے گردنوں کھوپڑیوں کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائے، تو ساری دنیا کے عالمی گنڈے، ساری دنیا کا کفر، ان کی تو نیندیں حرام ہو گئی، ان کے تو چین برباد ہو گئے، ان کی تو ساری قوتیں حرکت میں آ گئی۔ کیوں بھائی؟ یہ تو 75 سالوں سے تمہارے ان فسادیوں، ان دہشت گردوں، ان سفاکوں، ان درندوں کے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے۔ اس وقت تم کہاں تھے؟ اب کیوں متحرک ہو گئے؟ کہنے لگے اب انہوں نے جہاد کا رستہ اختیار کر لیا، اور جب لوگ جہاد کی راہ پر چلتے ہیں پھر اللہ کی مدد آنی شروع ہو جاتی ہے، پھر ہم ان پر اپنی غلامی کے توق زیادہ دیر تک ان پر مسلط نہیں رکھ سکتے۔ پہلے سے کہ یہ لوگ جہاد کر کے مضبوط ہوں، مسلمان ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، جہاد پھر دنیا میں چل پڑے، ساری دنیا سے لوگ جہاد کے لیے فلسطین پہنچنا شروع ہو جائیں، پہلے اس کے کہ یہ عمل ہو دنیا میں، یہ غزہ فلسطینی ان کی نسل مٹا دو، نسل مٹا دو۔ یہ ہے دشمنی اسلام کی، ان کو تکلیف پیدا کرنے والے کی قسم اس بات کی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ رستہ انہوں نے اختیار کر لیا جو رستہ اللہ نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا، جس رستے پر چل کر مدینہ طیبہ کے مہاجر بے گھر، بے لباس، نہتے بھوکے لوگ اللہ کی زمین کے حکمران بن گئے، اسلام کو غالب کر دیا، اس وقت کی سپر پاوروں کو اپنی غلامی کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ دوبارہ وہی راستہ کھلنے لگا ہے، اسی راہ پر چلنے لگے ہیں، پھر اسلام غالب آئے گا، پھر ہمیں سرنگو ہونا پڑے گا۔ تو کافر اللہ کی قسم اس بات سے ڈر رہے تھے، ان کو یہ خدشہ تھا، اس لیے ساری دنیا کا کفر اسرائیل کے صہیونیوں، یہودیوں، ان درندوں، ان دہشت گردوں، ان سرٹیفک فسادیوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا، پوری دنیا کفر ساتھ کھڑی ہو گئی۔ آپس میں یہودیوں میں بھی اختلاف ہے، یہودیوں عیسائیوں میں بھی اختلاف ہے، یہودیوں کمیونسٹوں میں بھی اختلاف ہے، ساری دنیا کے کافر، ان کا عقیدہ دوسروں سے مختلف ہے، ان کے اعمال دوسروں سے مختلف ہیں، ان کے کلچر ثقافتیں دوسروں سے مختلف ہیں، لیکن اسلام کا راستہ روکنے کے لیے، مسلمانوں کو آزادیوں کی راہ پر چلنے سے روکنے کے لیے، مسلمانوں کو ہمیشہ اپنی غلامی کے شکنجوں میں جکڑے رکھنے کے لیے، وہ ساری دنیا کا کفر اپنے ذاتی اختلافات کو، اپنے عقیدوں کے اختلافات کو، اپنے معاملات کو ایک سائیڈ پہ رکھ کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سارے اکٹھے ہو گئے، سب اکٹھے ہو گئے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ پہلی مرتبہ تو اکٹھے نہیں ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہوا تھا ایسے، سارے اکٹھے ہو گئے تھے۔ جنگ احزاب کے موقع پر کوئی بھی پیچھے نہیں رہا تھا،
کوئی بھی پیچھے نہیں رہا، جتنے آ سکتے تھے سارے آ گئے۔ پورا مدینہ اسلام مسلمان دشمنوں کے نرغے میں آ چکا تھا۔ میں نے بڑی مرتبہ آپ کو بتایا، صرف 700 مسلمان تھے، 700 جو خندقیں کھود رہے تھے سخت سردی میں، جن کے پاس کھانے کے لیے کئی کئی دن ایک لقمہ راشن کا نہیں ہوتا تھا، پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے تھے۔ 700 کے قریب مسلمان اور پورا مدینہ نرغے میں، سارے عالمی اسلام دشمن سب اکٹھے ہو گئے۔ کس بنیاد پر اکٹھے ہوئے تھے؟ کیوں اکٹھے ہوئے تھے؟ یہ تو تھوڑے سے تھے، یہ تو بھوکے ننگے نہتے بے گھر تھے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ تو ساری زندگی ظلم و ستم کی چکی میں پستے ہوئے آئے تھے، ہجرتیں کر کے آئے تھے۔ ان کے خلاف اتنا بڑا اتحاد کیوں کھڑا ہوا، کیوں اکٹھا ہوا؟ میرے بھائیوں، صرف اس لیے اکٹھا ہوا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا آغاز کر چکے تھے، جہاد کا آغاز ہو چکا تھا، جہاد شروع ہو چکا تھا۔ یہ اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کے اللہ کے دشمنوں کے ہاتھ توڑنے کے لیے، ان کے سر پھوڑنے کے لیے، ان کو ظلم کا انجام چکھانے کے لیے یہ میدانوں میں اتر آئے تھے۔ ساری دنیا کفر نے دیکھا کہ اب ٹھیک ہے کمزور ہوں گے، تھوڑے ہیں، نہتے ہیں، مہاجر ہیں، بے گھر ہیں، بے لباس ہیں، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، لیکن ہمارا اکٹھا ہونا ان کے خلاف بڑا ضروری ہے۔ اکٹھے ہو گئے سارے، لیکن میرے بھائیوں، جب اللہ کے بندے اللہ کے دین کی مدد کے لیے ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کا بھروسہ اعتماد اپنے بازو پر نہیں، اپنی طاقت پر نہیں، اپنی تربیت اور ٹریننگ پر نہیں، اپنے مادی وسائل پر نہیں، اپنے رب پر ہوتا ہے، تو پھر ساری دنیا کا کفر بھی آ جائے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے اس کو ذلت اور رسوائی دیکھنی پڑتی ہے، شکست سے دوچار ہونا پڑتا ہے، منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ اور یہ اللہ کے مومن بندے، اللہ کے دین کے ساتھ مخلص، اللہ کے دین کے مددگار، اللہ پر بھروسہ کر کے نکلنے والے، پھر دنیا کی سپر پاوریں بھی ان کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک نہیں سکتی ہیں، پھر وہ ناکام ہوتی ہیں، نامراد ہوتی ہیں، پھر انہیں دنیا میں جزیہ دینا پڑتا ہے اور آخرت میں جہنم کا ایندھن بھی بننا پڑتا ہے۔ وہی مناظر ہیں آج۔ اس وقت بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا آغاز کیا تھا، سارے کافر اکٹھے ہو گئے۔ آج بھی فلسطین کے ان مظلوموں نے جہاد کا اعلان کیا، جہاد کے لیے کھڑے ہو گئے، مزید ذلت والی زندگی بسر کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا، آزادی کے لیے چل پڑے، تو ساری دنیا کفر اکٹھی ہو گئی۔ دیکھ لو آپ، جو رب ان 313 کو، ان 700 لوگوں کو اپنی ساری زمین پر حکمرانی دے سکتا ہے، ساری دنیا کے فرعونوں کو ان کے ہاتھوں شکست دلوا سکتا ہے، میرے بھائیوں وہ رب آج بھی اپنے وعدے پر قائم ہے۔ اس نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہ کی ہے، نہ کرے گا کبھی، آج بھی اپنے وعدے پر قائم ہے۔ آج بھی مسلمان امت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا کلمہ پڑھنے والے لوگ آج بھی انہی چیزوں کو، انہی اصولوں کو
سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے، پھر ڈٹے رہیں گے، تو انشاءاللہ الرحمن جو مناظر اس وقت دنیا کی تاریخ میں رقم ہوئے، آج وہی صورتحال دوبارہ دنیا کی تاریخ میں رقم ہو جائے گی۔ کیسے ممکن ہے پروردگار اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر لے؟ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر سکتا ہوں، آپ کر سکتے ہیں، کوئی صدر وزیر اعظم کر سکتا ہے، اور لوگ کر سکتے ہیں، لیکن پیدا کرنے والے کی قسم پروردگار کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اس نے وعدہ کیا ہوا ہے، اس نے کہا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ اِنَّا بے شک ہم لَنَنْصُرُ ضرور مدد کریں گے رسولنا اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا اور ان لوگوں کی جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں کی دعوت پر لبیک کہا، ان کا ساتھ دیا، ہم ضرور ان کی مدد کریں گے۔ فی الحیات الدنیا، صرف آخرت میں جنت دے کر نہیں، دنیا کی زندگی میں بھی ان کی مدد کریں گے، ان کو فتح سے ہمکنار کریں گے، ان کو عزت دیں گے، ان کو آزادی دیں گے، ان کو کامیابی عطا کریں گے، ان کو دنیا کی خلافت دیں گے۔ لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور قیامت کے دن بھی ہم ان کی مدد کریں گے، جہنم سے بچانے میں، جنت کا وارث بنانے میں۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، یہ دنیا کے ظالم درندے، بھیڑیے، یہ اسلام دشمنی میں، مسلمان دشمنی میں اپنا کینہ بغض نکالنے والے، یہ ظالم معصوم بچوں کا قتل عام کرنے والے، زخمیوں پر ہسپتالوں میں بمباری کر کے ان زخمیوں کو مارنے والے، یہ عالمی جنگی قوانین کی دھجیاں اڑانے والے درندے، یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، ان کا کوئی عذر انہیں نفع نہیں دے گا۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کے لیے لعنت بھی ہوگی اور ان کے لیے برا گھر بھی ہوگا، جہنم ہوگی ان کے لیے۔ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عزیز، ضرور بھی ضرور۔ ادھر صرف لام تاکید کا تھا، ادھر لام تاکید کا بھی ہے، نون سکینہ وہ بھی تاکید کا ہے، ڈبل ادا ذکر کی ہے اس آیت میں۔ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اللہ ضرور بھی ضرور مدد کرے گا۔ مَن يَنْصُرُهُ، کس کی کرے گا؟ جو اللہ کا مددگار بنے گا، جو اللہ کی مدد کرے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، یقیناً اللہ رب العالمین سب سے زیادہ قوت والا اور دنیا کی ہر طاقت پر غالب ہے۔ دنیا کے ان فرعونوں، دہشت گردوں، انسان نما بھیڑیوں، ان اسلام دشمنوں، انسانیت کے لہو کے پیاسے درندوں، ان کی ٹیکنالوجیاں، ان کی فوجیں، ان کی حکومتیں، ان کے وسائل آسمانوں والے رب کی قوت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ان اللہ لقوی عزیز، کیا وعدہ کیا رب نے؟ ہم ضرور بھی ضرور مدد کریں گے، لیکن کس کی مدد کریں گے؟ جو ان سے دوستیاں لگائے گا، جو ان کے کلچر اپنائے گا، جو ان کی تہذیبوں کو اپنے ملک میں، اپنی تجارت میں، اپنی منڈی مارکیٹ میں، اپنے تعلیمی اداروں میں، اپنے سیاست کے میدان میں جو ان کے نظام اختیار کرے گا؟ نہیں، اللہ نے کہا وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ ضرور بھی ضرور اس کی مدد کرے گا۔ وہ طاقتور ہے، سب پر غالب ہے، جس کی اللہ مدد کرے گا پھر انہیں دنیا میں کوئی بھی
کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتا۔ وعدہ ہے اللہ کا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ تمہاری ضرور مدد کرے گا۔ ہو نہیں سکتا تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، اللہ کا حکم مان کر اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی زندگی کو، اپنے مفادات کو اللہ کے دین کی خاطر اپنے نبی کے اتباع کے راستے پر چلتے ہوئے میدان میں لے آؤ، پھر اللہ تمہیں بے یاد مددگار چھوڑے یہ نہیں ہوگا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، صرف مدد ہی نہیں کرے گا، ان دنیا کے دہشت گردوں، فرعونوں، سفاکوں، درندوں، بھیڑیوں، فسادیوں کے مقابلے میں اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا، قدموں کو جما دے گا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اچھا ان کے قدم جمائے گا، مرتے رہیں گے، ان کے گھر مسمار ہوتے رہیں گے، ان کے ہسپتال برباد ہوتے رہیں گے، زخمی مرتے رہیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کہتا والذین کفروا فتعسا لہم، اللہ ان کافروں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، ان کی ٹیکنالوجیاں، ان کی سازشیں، ان کی تدبیریں، ان کے مکر اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سب برباد کر دے گا رب۔ شرط کیا ہے؟ وعدہ کن کے ساتھ ہے اللہ کا؟ ایمان والوں کے ساتھ۔ وعدہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، وعدہ ان کے ساتھ ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں۔ اور جہاد فی سبیل اللہ میرے بھائیوں ایمان کے بغیر ممکن اللہ کی قسم نہیں ہوتا۔ جہاد جس کے اندر ایمان نہیں ہے نا وہ جہاد نہیں کر سکتا۔ اور جہاد کے بغیر اللہ کی مدد کا سوال بھی پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے سوال۔ دیکھ لو آپ، میں نے پچھلے خطبے میں تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا، یاد ہوگا بھائیوں کو۔ میں نے کہا تھا اللہ کی زمین کا سب سے افضل خطہ مکہ مکرمہ ہے۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عظمتوں والی ہستی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود، سب سے افضل خطے میں موجود۔ اور دنیا کی مسجدوں کی سب سے زیادہ فضیلت والی مسجد حرام مکے میں موجود۔ مسجد حرام کے اندر دنیا کے سارے مدرسوں سے زیادہ عظمت والا محمد الرسول اللہ کا ذاتی مدرسہ وہ مسجد حرام کے اندر موجود۔ اللہ کے نبی کلمہ بھی پڑھتے تھے، سب سے اچھا کلمہ پڑھنا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پیارے پیغمبر پر قرآن اترتا تھا، قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، اور آپ کی تلاوت جیسی دنیا میں تلاوت بھی کسی کی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی تبلیغ بھی کرتے تھے، مارے پھر رہے ہوتے تھے لوگوں کو جہنم سے بچانے کی خاطر، مارے پھرتے تھے۔ اخلاق میں کوئی کسر نہیں تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایسے اخلاق والا دائی، دعوت دینے والا نہ آسمان نے دیکھا ہے، نہ زمین نے دیکھا ہے، نہ کبھی دیکھیں گے کبھی۔ وہ دائی اس نے دن رات ایک کیا ہوا ہے، لوگوں کو جہنم سے بچانے کا مشن لے کر، ان کے تانے سننے کے باوجود، پتھر کھانے کے باوجود، ہر طرح کی عداوتیں، دشمنی کے باوجود وہ مارا پھر رہا ہے کہ لوگ کسی نہ کسی طرح جہنم سے بچ جائیں۔ وہ سب سے اچھے اخلاق والے دائی کی مسلسل 13 سال دن رات کی دعوت۔ میں نے بتایا ہجرت سے پہلے نمازیں فرض ہو گئیں، ہماری نمازوں سے کروڑ گنا افضل تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں۔ عمرہ ہوتا تھا، حج ہوتا تھا،
بیت اللہ کا طواف ہوتا تھا، ہمارے طوافوں سے، ہمارے حج عمروں سے اللہ کے نبی کے طواف اور حج عمرے کروڑ گنا افضل اور بہتر تھے۔ کون سی چیز کم تھی کہ کلمہ بھی موجود تھا، قرآن کی تلاوت بھی موجود تھی، تبلیغ بھی موجود تھی، حج عمرہ بھی موجود تھا، بیت اللہ کا طواف بھی موجود تھا، مسجد بھی چل رہی تھی، مدرسہ بھی چل رہا تھا، تبلیغ بھی ہو رہی تھی، نمازیں بھی پڑھی جا رہی تھی۔ کیا چیز تھی؟ کم کیا تھا اللہ کے دین کی نصرت میں، مدد میں، کہ اسلام غالب ہی نہیں آ رہا مکے میں، مسلمانوں پر ہونے والا ظلم روک ہی نہیں رہا مکے میں، مسلمانوں کو آزادی عزت ملی نہیں رہی مکے میں۔ ان ساری عبادتوں کے باوجود ہماری عبادتوں سے کروڑ گنا افضل عبادتیں آج بھی مسلمان یہ سارے کام کر رہے ہیں دنیا میں۔ مسجدیں چل رہی ہیں نا، مدرسے بھی چل رہے ہیں، حج عمرے بھی ماشاءاللہ لاکھوں لوگ جاتے ہیں حج عمروں پر، ہر سال حج عمرے بھی ہو رہے ہیں، طواف 24 گھنٹے چلتا ہے، نمازیں پڑھنے والے بھی پڑھ رہے ہیں، اذانیں بھی ہو رہی ہیں، تبلیغیں بھی ہو رہی ہیں، جمعے ہو رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، لوگ گلی گلی میں تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں۔ وہ کام جو ہو رہے ہیں آج دنیا میں مسلمانوں کے ہاں، مکے میں بھی ہوتے تھے۔ اس سے زیادہ افضل جگہ تھی، اس سے زیادہ، ہم سے زیادہ اس دور کے لوگوں سے زیادہ افضل لوگ تھے، اور ان سے زیادہ اچھی باتیں تھیں۔ ان افضل جگہ پر محمد الرسول اللہ کی محنتیں، اللہ کے نبی کی کاوشیں، کوششیں، ان سے نہ ظلم رکا مسلمانوں پر، نہ مکے کی سرزمین پر اسلام غالب آیا۔ اللہ کا وعدہ تھا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا۔ پیارے پیغمبر نے کون سی چیز چھوڑی تھی کہ وہ مدد نہیں آ رہی اللہ کی، اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہو رہا؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ بھئی مسجد چلانا، مدرسہ چلانا، تبلیغ کرنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، طواف کرنا، نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، تبلیغ کرنا، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے اللہ کی مدد؟ یہ اللہ کی مدد تو ہے۔ پھر مسلمانوں کو مکہ چھوڑنا کیوں پڑا؟ ہجرت کیوں کرنی پڑی؟ حبشہ کیوں جانا پڑا؟ مدینہ کیوں جانا پڑا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نکلنا پڑا مکے سے؟ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، اللہ کے لیے ٹھنڈے دل سے غور کرنا۔ مدد ہو رہی تھی اللہ کے دین کی، لیکن ابھی پوری مدد نہیں ہو رہی تھی۔ جس مدد کے بعد اللہ کی نصرت آتی ہے وہ نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کب ہونی شروع ہوئی؟ جب اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پہنچ کر جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیا، اجازت دی، جہاد کے لیے نکل پڑے، تو پھر آسمانوں والے رب کی طرف سے بدر میں مدد آئی کہ نہیں آئی؟ احد میں رب کی مدد آئی کہ نہیں آئی؟ احزاب میں اللہ کی مدد آئی کہ نہیں آئی؟ صلح حدیبیہ میں پھر اللہ کی مدد اتری کہ نہیں اتری؟ خیبر میں پھر آسمانوں والے رب کی مدد آئی۔ کیسی مدد آئی؟ دنیا نے دیکھا۔ پھر صرف یہ حجاز کی زمین نہیں، یہ عرب کا علاقہ اور عرب کی زمین نہیں، پھر اللہ کی ساری زمین پر اللہ کا دین غالب ہوا، مسلمانوں کو آزادیاں ملی، عزتیں ملی، کامیابیاں ملی، آسمانوں والے رب نے خلافت اور حکومت بھی دی، سارا کچھ دے دیا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اس کے لیے ان ساری عبادتوں کے ساتھ کیا کرنا پڑتا ہے؟ جہاد کرنا پڑتا ہے، جہاد۔ اس کا مطلب ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم صرف نماز اکیلی نہیں ہے، صرف مسجد مدرسہ کعبے کے رب کی قسم ان تنصروا اللہ پر عمل نہیں ہوتا۔
ہیں، یہ بھی ضروری ہے، لیکن یہ ان تنصر اللہ پر یہ چیزیں پوری نہیں اترتی۔ اگر یہ چیزیں پوری اترتی ہوتی ان تنصر اللہ پر تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی محنت سے مکے میں اسلام غالب آ جاتا، مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات مل جاتی، ہجرت نہ کرنی پڑتی، مکہ نہ چھوڑنا پڑتا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا۔ اس کے لیے نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، حج کے ساتھ، عمرے کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ، تبلیغ کے ساتھ، ساری اسلام کی عبادات کے ساتھ جہاد کرنا لازم ہے، پھر اللہ کی مدد ہوتی ہے اور پھر اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ آج 2 ارب مسلمان تماشائی بن کے تماشا دیکھ رہی ہے، وہ تھوڑے سے نہتے فلسطینی، وہ ظلم و ستم کی چکی میں پسنے والے تب آ کر یہودیوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ صرف یہودی نہیں، ساری دنیا کفر، امریکہ، برطانیہ، پورا یورپ اللہ کی قسم ان کے ساتھ کھڑا ہے، ہر طرح ساتھ کھڑا ہے۔ کیا انہوں نے ان تھوڑے سے لوگوں کو شکست دے دی؟ اب اسرائیل کی طرف سے جنگ بندی کی پیشکشیں ہو رہی ہیں۔ کیوں کر رہا ہے اسرائیل جنگ بندی کی پیشکش؟ کون کھڑا ہے آگے؟ جن کو گھروں سے نکالا ہوا تھا، جو 75 سالوں سے ان کے سامنے بھیڑ بکریوں کی طرح زندگی بسر کرنے پر مجبور تھے، جن کے پاس کوئی حکومت نہیں۔ یہ ہے آسمانوں والے رب کے وعدے کی صداقت، وہ اپنا وعدہ پورا کر کے دکھاتا ہے۔ ساری دنیا چھوڑ جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا، پیارے پیغمبر نے نہیں کہا تھا؟ مسلمان جنگ حنین کے موقع پر سارے ہی میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ بنو حوازن نے تیر اندازی کی نا، ان کے تیر اندازوں نے چھپے ہوئے تھے، فتح ہو چکی تھی، ایک جگہ پر پہنچی، آگے سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی، اتنی خوفناک بارش تھی، اتنے ماہر تیر انداز تھے بنو حوازن کے کہ مسلمانوں کا 12,000 کا لشکر اللہ کی قسم سارے کا سارا میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گیا، اتنا خوفناک آگے سے حملہ ہوا، میدان چھوڑ کے محمد الرسول اللہ سواری پر تھے، آپ اپنی سواری سے نیچے اتر آئے اور آپ اس وقت کہہ رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، انا النبی لا کذب۔ میدان جنگ میں سارے چھوڑ گئے، محمد میدان جنگ چھوڑ سکتا؟ نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر اللہ کی مدد آئی کہ نہیں آئی؟ پوری یہ بنو حوازن کی پوری قوم، اللہ کی قسم، ہزاروں بکریاں، ہزاروں مرد، ہزاروں عورتیں، ان کا سارا کچھ مسلمانوں نے مالے غنیمت بنا لیا۔ اللہ کی مدد آئی، ڈٹے تھے، بھاگنے کے بعد دوبارہ پلٹ آئے۔ اللہ کے نبی نے تو چھوڑا ہی نہیں تھا میدان، آپ تو ہٹا ہی نہیں تھے۔ ایک بندہ بھی ڈٹ جاتا ہے نا تو اللہ اکیلا اپنے ایک بندے کو ہی کافی ہو جاتا ہے، ایک بندے کو کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے میرے بھائیوں، بلا ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا۔ او اللہ کے بندو، ان یہودیوں کے خلاف میدانوں میں کھڑے ہونے والوں، قربانیاں دینے والوں، اپنے بچوں کو ذبح کروانے والوں، اپنی عمارتوں کو مسمار کروانے والوں، 12-13 ہزار شہداء کی قربانیاں دینے والوں، بلا ان تصبروا، تمہارے رب کا تم سے وعدہ ہے اگر تم ڈٹے رہے، وتتقوا، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے، لا یضرکم کیدہم شیئا۔ امریکہ بھی ساتھ ہے اسرائیل کے، برطانیہ بھی ساتھ ہے، یورپ بھی ساتھ ہے، ساری دنیا آ جائے، ان کے مکر، ان کی تدبیریں تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گی۔ یہ آسمانوں والے رب کا وعدہ ہے۔ ہم یہ دعوت
ساری دنیا کے مسلمانوں کو دینا چاہتے ہیں، دے رہے ہیں۔ ہم نے چھوڑ دی اللہ کی مدد، ہم نے اللہ کی مدد کو دہشت گردی سمجھ لیا، دشمن کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج 2 ارب ہونے کے باوجود IMF کی غلامی کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، ورلڈ بینک کی غلامی کے شکنجوں میں جکڑے ہوئے ہیں، امریکہ کی لونڈی UNO کی غلامی کے شکنجے میں بری طرح جکڑے ہوئے ہیں۔ 2 ارب کلمہ پڑھنے والے مسلمان کیا وہ دنیا کے فرعونوں کی غلامی تھی؟ دنیا کے فرعونوں کے غلاموں کے غلام بن چکے ہیں مسلمان۔ اور وہ تھوڑے سے فلسطینی، وہ نہتے، وہ 75 سالوں سے ظلم چکھنے والے، وہ اللہ کے فضل سے آج ان دنیا کے فرعونوں کو مجبور کر دیا آسمانوں والے رب کی مدد سے۔ انہوں نے مجبور کیا، آسمانوں والے رب نے کروایا کہ آج وہ جنگ بندی کی بھیک امریکہ مانگ رہا ہے، اسرائیل مانگ رہا ہے، ساری دنیا کا کفر مانگ رہا ہے، جنگ بندی کروا دو۔ تم تو دنیا کے خدا ہو، تمہیں کیا جنگ بندی کا مسئلہ؟ لڑو۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، جو اللہ کی مدد کے لیے میدان میں اترتا ہے، اپنا مال لے کر، اپنی جان لے کر، اپنی ساری صلاحیتیں لے کر آسمانوں والے رب کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے، ایمان اس کے دل میں ہوتا ہے، اعتماد اس کا اللہ پر ہوتا ہے۔ پیدا کرنے والے کی قسم ہے، کوئی طاقت نہیں ہے دنیا میں، نہ پیدا ہوئی ہے نہ قیامت تک پیدا ہوگی جو اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک لے، جو اسے شکست دے دے، جو اسے ناکام بنا دے۔ تو آئیے، ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فریضہ ہے، فلسطینی ہمارے بھائی ہیں، ان کے بچے مر رہے ہیں، وہ ہمارے بھی بچے ہیں، ان کے زخمیوں پر بمباری ہو رہی ہے، ان کے اسپتال گر رہے ہیں، وہ ہمارے بھی زخمی ہیں، ان کے گھر مسمار ہوئے ہیں، وہ ہمارے گھر ہیں۔ جتنی تکلیف ان کو اتنی مجھے اور آپ کو ہونی چاہیے تکلیف۔ جیسے وہ کھڑے ہیں ان دنیا کے فرعونوں کے مقابلے میں، مسلمان امت کو ویسے کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ آزادی چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں اور اللہ کی جنت کا وارث بننا چاہتے ہیں تو رستہ یہی ہے، کوئی نہیں رستہ اس کے سوا۔ وعدہ کیا ہوا ہے اللہ نے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے وعدہ کیا تم میں سے ایمان والوں کے ساتھ، جن کے پاس ایمان ہے۔ ایمان سے مراد یہ لولا لنگڑا اندھا کانا ایمان نہیں جو ہم زبانی کلامی لیے پھرتے ہیں، یہ ایمان نہیں۔ یہ ایمان نہیں، یہ لولا لنگڑا ایمان، کلمہ محمد الرسول اللہ کا شکل و صورت یہودیوں کی، کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام تعلیم یہودیوں کا، کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گندا سیاسی نظام یہودیوں کی غلاظت، اس کا پٹا ہم نے اپنے گلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ لولا لنگڑا ایمان نہیں، اللہ کا وعدہ ہے الذین آمنوا، جو حقیقی ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور جہاد کرنے والے ہیں۔ عمل الصالحات میں باقی عملوں کے ساتھ جہاد ضروری ہے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، وعدہ اللہ کا کیا ہے؟ اللہ ان کو ضرور زمین میں خلافت دے گا، ضرور دے گا خلافت، حکومت دے گا زمین کی۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی نا جو اس راستے پر چلے تھے۔ ابو بکر کو ملی تھی رضی اللہ عنہ، عمر کو ملی تھی خلافت دنیا کی، عثمان رضی اللہ عنہ کو ملی تھی 12 سال تک، علی رضی اللہ عنہ کو ملی تھی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوری دنیا میں 19 سال تک خلافت کی تھی۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جب وہ دین
دین پر کھڑے تھے، دین کے ساتھ مخلص تھے، رب کے ساتھ مخلص تھے، رب پر توکل بھروسہ اعتماد کرتے تھے، اللہ کے دین کے مددگار تھے، جہاد کے میدانوں میں تھے، تو ساری دنیا کی عزتیں، آزادیاں، کامیابیاں پروردگار ان پر نشاور کر رہا تھا۔ اور جب ہم نے یہ رستہ چھوڑا، ساری دنیا کی غلامیاں، ذلتیں، رسوائیاں، خستیں، کمینگیاں، پستیاں، مہنگائیاں، اللہ کی قسم وہ ہمارا مقدر بن گئی۔ ہاں، میں یہ دعوت دینا چاہتا ہوں، چھوڑیے، بائیکاٹ کیجئے یہودیوں کی ہر چیز سے ہمیشہ کے لیے، یہ عارضی نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے ثقافت کا بھی بائیکاٹ، کلچر کا بھی بائیکاٹ، ان کی پروڈکٹ کا بھی مکمل بائیکاٹ، اور ایمان سیکھیے، ایمان والے بنیے، ایمان کو اپنے دلوں میں جگہ دیجئے، ایمان کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایمان کیا ہوتا ہے، جن کے ساتھ رب کا وعدہ ہے ہم اپنے آپ کو ویسا بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔